کیا یہ سب ہو گیا اور آپ لوگوں نے ایک کال تک نہیں کی؟ وہ حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ فرح کے لیے بھی یہ شاکنگ نیوز تھی۔ اقرا ہولے ہولے ہچکیوں سے رونے لگی۔ فرح اسے اپنے قریب کرتے ہوئے گلے لگا لیا۔ وہ اور بھی شدت سے رونے لگی۔ بس کرو اقرا، اللہ سے دعا کرو، اس کی تسلی دیتے ہوئے فرح کی آنکھیں میں بھیگ گئیں۔ فرح نے اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اتنا روگی تو بیمار ہو جاؤ گی، اور چاچی کے لیے دعا کون کرے گا؟ وہ اسے ہولے ہولے باتیں کرنے لگی۔ وہ جلد ہی کسی حد تک نارمل ہو گئی۔ تم ایسا کرو، گھر چل کر اسے کچھ کھلا دینا، وہ بہن کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ جی بھائی، وہ اتنا ہی بولی۔ گھر کے سامنے احسان نے بریک لگائی۔ وہ ان دونوں کو اتار کر خود واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ فرح بول اٹھی، بھائی آپ بھی کھانا کھا کے جائیں۔ کھانے کا نام لیتے ہی اس کی بھوک پہ چمک اٹھی، کیونکہ اس نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان دونوں کے ہمراہ راہداری عبور کر کے وہ کچن میں ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ فرح جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے سالن گرم کرتے ہی وہ اقرا کو بلانے چلی گئی۔ اقرا چلو کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ چھوٹی بھی بھوکی ہے، فرح نے لاریب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اقرا پلیز تھوڑا سا تو کھا لو۔ وہ اقرا اور لاریب کا ہاتھ پکڑے واپس آئی۔ ان چاروں نے مل کر کھانا کھایا۔ اتنے ٹائم میں ارباز بھی آ گیا۔ وہ آتے ہی نوشین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ احسان نے آہستہ سے اپنے بابا کو بتا دیا۔ وٹ یار، اتنا کچھ ہو گیا؟ مجھے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ ایک ہی تو کال کرنی ہوتی ہے۔ وہ بے چین ہو گیا۔ بنا کھائے وہ جانے کے لیے اٹھا۔ بابا آپ کچھ کھا لیں، میں بھی ہاسپٹل جا رہا ہوں، مل کر چلتے ہیں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اتنا بول کر آگے بڑھ گیا۔ بھائی آپ بابا کا خیال رکھنا، فرح فکر مندی سے بولی۔ اقرا پھر جانے کے لیے تیار ہوئی کہ احسان بولا، آپ ابھی آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی، کچھ دیر ریسٹ کر لیں، میں شام میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا۔ وہ خاموشی سے احسان کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی کیفیات سے بخوبی واقف تھا۔ احسان نے آگے بڑھ کر اس کے شانوں سے تھامتے ہوئے تسلی دی۔ اللہ کرم کرے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ بڑا رحیم ہے، انشاءاللہ چاچی جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اسے لیے کمرے میں بیڈ پر سلا گیا۔ ریحان، ارسلان اور ارمغان تینوں اپنی ماں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ لاریب ابھی چھوٹی تھی، پریشان تو وہ بھی بہت تھی ماں کے لیے۔ رپورٹ آ چکی تھی، ڈاکٹر جس بیماری کا شک کر رہے تھے وہی سچ تھا۔ طاہرہ کو فالج کا جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر کیا یہ ٹھیک تو ہو جائیں گی؟ جب وہ رپورٹ دکھانے ڈاکٹر کے پاس گئے تو فاروق نے کچھ پریشانی میں پوچھا۔ دیکھے مایوسی گناہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے تو کبھی مایوس مت ہونا، انہیں فالج کا ہلکا سا جھٹکا لگا ہے، آپ انہیں بر وقت لے آئیں، علاج جاری رہے گا۔ ان کی حالت سے زیادہ خراب حالت والوں کو میں نے نارمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب ڈاکٹر نے دو رپورٹ دیکھی تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آپ سب اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کوما میں نہیں گئیں، ورنہ بعض اوقات لوگ کوما میں بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہو، یا آپ سب کی دعاؤں کا اثر ہے۔ بہرحال آپ کی وائف کو جلدی ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر فاروق کو دیکھ کر بولے، آج کا دن یہ آئی سی یو میں ہی رہیں گی، انشاءاللہ کل ہم ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ جب ان کو ہوش آ جائے آپ ایک ایک کر کے ملنے جا سکتے ہیں۔ مریض کو زیادہ بولنے مت دیجیے گا، یہ جتنا کم بولیں گی اتنا ہی ان کی صحت میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا، اور آئندہ آپ نے ان کی بہت کیئر کرنی ہے، ان کو زیادہ تر سردی سے بچانا ہے، زیادہ سردی ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ 2 سے 3 گھنٹے اس نے دھوپ میں رہنا ہے، کیونکہ دھوپ بہت سے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ کوشش کریں زیادہ پریشانی والی بات ایک دم سے نہ بتائیں، ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد سے جب ہوں گی۔ یہ خوشی کی خبر سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ انشاءاللہ یہ بہت جلد سے عجاب ہو گئیں، ڈاکٹر نے پر امید ہو کر کہا۔ فاروق کے کندھوں پر ہلکی سی تھپکی دے کر وہ دوسرے مریض کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شام میں وہ تینوں کو لینے گیا تو راستے میں وہ بہن کو مخاطب کرتے ہوئے ڈاکٹر کی ساری باتیں بتائیں۔ کیا واقعی بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ فرح نے بھی بھائی سے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اقرا خوش ہو کر احسان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، آپ لوگ چل کر بابا اور چاچو سے پوچھ لیں۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے وہ سیدھے بابا کے پاس گئے، جن کے چہرے پر اطمینان تھا۔ بابا ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ اقرا اپنے بابا سے لپٹتے ہوئے بولی، اور فاروق نے بالکل احسان والی بات بتائی۔ وہ اسی ٹائم سجدے میں گر پڑی۔ ایک لڑکی جو ان کو جانتی بھی نہیں تھی وہ ان کے پاس آئی، ان کی خوشی کی وجہ جاننی چاہی۔ وہ بولی، میری امی بہت بیمار ہیں،
وہ وارڈ 315 میں جو مریض ہے وہ میری امی ہے، ان کو بھی فالج ہوا ہے۔ میرا نام سنجیدہ ہے، میں اسی شہر میں رہتی ہوں۔ اقرا نے بھی اپنی خوشی کی وجہ بتائی۔ وہ ان کو مبارکباد دیتے ہوئے چلی گئی۔ اقرا کی امی کو ہوش آیا، اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا، پھر بھی کچھ یاد نہ آیا۔ وہ یہاں سے اٹھنا چاہتی تھی۔ آہستہ سے اس نے اپنا سر اٹھا کے اس کے سر میں زور کی ٹیس اٹھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس نے پھر اپنا سر تکیے پر رکھ دیا۔ ادھر ادھر نظریں دھڑانے لگی کہ اسے شیشے کے باہر اقرا نظر آئی۔ ایک جھٹکا ہوا، اسے سب یاد آ گیا۔ اس نے پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اقرا نے بھی اپنی ماں کو ہوش میں آتے دیکھ لیا۔ وہ اندر آئی، ماں کے بالکل قریب بیٹھی۔ مما، اس نے آہستہ سے ماں کو پکارا۔ ماں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی پر اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اقرا نے آگے بڑھ کر ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے ان کو اٹھنے سے منع کیا۔ مما، آپ لیٹی رہیں۔ وہ ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اٹھ کر ماں کی آنکھوں کا پیار کیا۔ ماں نے آنکھیں کھول کر ہلکا سا مسکرائی۔ مما، آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باری باری سب ملنے آئے۔ بیٹا، آپ چلی جائیں اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ شام کو فاروق نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا۔ بابا، آج آپ چلے جائیں، آپ 2 دن سے نہیں سوئے۔ ہاں یار، اقرا ٹھیک بول رہی ہے، ارباز نے اپنے بھائی کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا، جو 2 راتوں سے سوئے نہیں، جو رت جگہ کا اعلان کر رہی تھی۔ بابا، میں رہوں گا، آپ اقرا کے ساتھ چلے جائیں۔ بھائی، میں نہیں جاؤں گی، اقرا بے چین ہوگی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے کہا، نہیں یار، تیری ماں کو اکیلے چھوڑ کر میرا دل نہیں لگے گا۔ بابا، ہم ہیں نا مما کے ساتھ۔ وہ کیلی کہاں ہیں؟ ریحان نے اپنے بابا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ سارے چلے گئے۔ ہاسپٹل میں ریحان، احسان اور اقرا رہ گئے۔ صبح سب سے پہلے اس کی مما کی آنکھ کھلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک بینچ پر احسان اور ریحان دیوار کو ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سو رہے تھے۔ پاس ایک الگ کرسی پر اقرا بیٹھی، جس کے ہاتھوں میں اس کی مما کا ہاتھ تھا اور سر مما کے بیڈ پر تھا۔ آڑی ترچھی وہ سو رہی تھی۔ ماں نے پہلے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے الگ کیا، پھر وہ تھوڑی سی بیٹھنے والے انداز سے اوپر ہوئیں۔ بیڈ کے ہلنے سے اقرا کی آنکھ کھل گئی۔ مما، اس نے ماں کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹی، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ مما کے الفاظ بے ربط تھے۔ اقرا کو بامشکل سمجھ آئی۔ مما، آپ تیمم کر لیں۔ وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو احسان، ریحان بھی اٹھ چکے تھے۔ جس وقت ڈاکٹر وزٹ کرنے آیا، وہ اپنی مما کو کنگھی کر رہی تھی۔ مسز فاروق، اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وہ غائب دماغی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ بولی، کچھ بھی نہیں، ہم آج ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ وہ احسان کو دیکھتے ہوئے بولے، جی ڈاکٹر صاحب، ہم ان کو کب تک گھر لے جا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر کو دیکھ کر بولا، یہ مریض پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، جتنی جلدی وہ صحت کی طرف مائل ہوتے ہیں اتنی جلدی یہ گھر بھی جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے یہ کب تک صحت کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ ینگ مین، ڈاکٹر بولا، اور طاہرہ کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ فاروق جب ہاسپٹل آیا اور طاہرہ کو دوسرے روم میں شفٹ کر چکے تھے، وہ اور 2 دن ہاسپٹل میں رہے۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج کر دیا اور بولے، جو میں نے ہدایت دی ہے ان پر عمل کرنا ہے، یہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف آئیں گی۔ ان کو آپ نے جتنا ریسٹ دیں گی اتنی تیزی سے صحت یابی کی طرف آئیں گی۔ میڈیسن ٹائم پر دینی ہے اور ہر مہینے چیک کروانے آنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہدایت کے مطابق عمل ہوگا۔ فاروق اٹھے، ڈاکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے آئے۔ وہ اپنی مما کو گھر لے آئے۔ اقرا دن رات ماں کی خدمت میں جت گئی۔ ٹائم پر کھانا، ٹائم پر میڈیسن، ہر کام وہ ٹائم پر کرتی۔ اس نے ماں کی خاطر پڑھائی تک چھوڑ دی۔ ماں کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے۔ اتنی توجہ پا کر ماں بھی کچھ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ احسان بھی صبح شام عیادت کے لیے آتا۔ ان سب نے بہت ساتھ دیا۔ کبھی کبھی اقرا سوچنے پر مجبور ہو جاتی، اگر یہ لوگ یہاں نہ ہوتے تو ہم لوگ کتنے تنہا ہوتے۔ وہ اس وقت اپنے لیے اور امی کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ احسان آیا۔ وہ تائی کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ وہ سادہ سوٹ پہنے، سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھے، وہ سادگی میں احسان کے دل میں سما گئی۔ میری نگاہیں کیوں بار بار تمہیں کھوجنا چاہتی ہیں، میں کیوں پل پل تمہارے لیے بے چین رہتا ہوں، کیوں مجھے کہیں سکون نہیں ملتا، کیوں میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی جب یہ میری نصیب میں تھی ہی نہیں۔ وہ اللہ سے شکوے کرتا
کیوں مجھے اتنا بے بس کر دیا؟ یا پھر اقرا کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ وہ اللہ سے التجا کرتا، وہ دل میں سوچتا رہتا، بولتا کچھ بھی نہیں۔ ایک تم ہو میری آنکھوں سے میری محبت میری شدت نہیں پہچانتی، یا جان کر بھی انجان بنتی ہو۔ وہ خیالوں میں اقرا سے مخاطب ہوتا۔ جی امی، کمرے میں ہے اور کافی بہتر بھی ہیں، آپ چلے میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ نگاہیں نیچی کر کے بولی۔ اس کی یہی ادا پر تو احسان دل و جان سے فدا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر کو جھٹکاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اپنی ڈائری لکھ رہا تھا کہ فرح اس کے کمرے میں آئی۔ وہ دروازہ پر ہی رک گئی۔ اس نے بہن کو کچھ تعجب سے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ وہ پھر بھی ٹس سے مست نہ ہوئی۔ وہ اٹھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے اندر لایا اور اپنے پاس بیڈ پر بٹھا دیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ جی بھائی، وہ اتنا ہی بولی کہ اس کی آنکھیں ساون کی گھٹا جیسے برسنے کو بےتاب ہو گئیں۔ بھائی، میں نے آپ سے ایک مذاق بھی سرپرائز دینے کے لیے بولا تھا۔ وہ نہ سمجھی میں بہن کو دیکھنے لگا۔ تم کھل کر بتاؤ، میں سمجھا نہیں۔ تب اس نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ وہ شاک کی حالت میں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسے اب بھی یقین نہیں ہوا تم جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مان سکتا۔ بھائی، یہی سچ ہے، چاچو نے ہاں بھی کر دی تھی۔ فرح، یہ کب کی بات ہے؟ اسے اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی، جب تائی بالکل ٹھیک تھی نا؟ اس نے کچھ ڈرتے ہوئے نظر اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ میری کتنی راتیں اضطراب میں گزری ہیں، یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ میں نے ہر بار اللہ سے شکایت کی اور اس نے میری شکایت بھی دور کر دی۔ اس نے میری دعا سن لی۔ اس کو آج مجھ پر رحم آ گیا۔ ایک تم کو نہ آیا۔ میں خود سے بھی زیادہ تم پر یقین کرتا تھا، تم نے میرا یقین ہی توڑ دیا۔ میری دیوانگی، میرا جنون، سب تو تم جانتی تھی، پھر بھی تم نے مجھ سے چھپائے رکھا۔ وہ شاکی نظروں سے بولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر فرح کے ہاتھ کی پشت کو گیلا کر گیا۔ فرح نے سر اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں نے جان کر ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ تائی کا مسئلہ بن گیا۔ وہ بھائی کو روتا ہوا دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ وہ اپنی کیفیات خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کبھی دل چاہتا دل کھول کر روئے کہ یہاں کے سب لوگوں کو رلا دے، کبھی دل چاہتا تھا خوش ہو کر جھوم اٹھے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے میرے دل، اسے میرے دل کی پرواہ نہیں، میں کیوں اسے اتنا چاہنے لگا ہوں؟ یا میرے خدا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ اقرا کی محنت آخر رنگ لے آئی۔ اس کی امی کافی بہتر ہو گئی۔ وہ خود چلنے لگی، بولنے لگی۔ 1 سال ہو گیا تھا ان کی خدمت کرتے ہوئے اقرا۔ مما نے پکارا۔ وہ کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ مما، میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ اٹھ کر ماں کے پاس کارپیٹ پر بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ بیٹی، تمہارے چاچو نے تمہارا رشتہ مانگا تھا، اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے، وہاں سے بھی پتہ نہیں کیوں چپ ہو گئی ہے۔ بیٹی، میں چاہتی ہوں تم احسان کے بارے میں سوچو، وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، بڑا ہی مخلص ہے اور تم سے محبت بھی کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ میں ماں ہوں، تمہاری اور میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تم وہاں بہت خوش رہو گی، تمہارے چاچو کا گھر ہے، خوش نصیب ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنوں میں ہی بیائی جائیں، یا تو ماں کے خاندان میں یا پھر باپ کے خاندان میں۔ تم تو قسمت والی ہو، تمہاری شادی ایک تو اپنوں میں ہو رہی ہے، پھر ہو بھی وہاں رہی ہے جہاں سب لوگ تمہیں چاہتے ہیں، خاص کر وہ لڑکا جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہی، اگر تمہاری اپنی بھی یہی خواہش ہو تو مجھے بتا دینا۔ کل تمہارے بابا نے مجھے بولا ہے میں تم سے پوچھوں، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ بیٹی، میری بیماری میں اتنے تم لوگ پریشان نہیں ہوئے ہوں گے جتنا وہ ہوا تھا، یہی تو انسانیت ہے۔ بیٹی، میری ان باتوں کو تم کوئی مجبوری مت سمجھنا، مجھے جو لگا میں نے وہی بتایا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ نہیں تو ہم اس رشتے کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ تم سوچ لو، کل تک مجھے جواب دے دینا۔ ماما، جب شادی ہی کرنی ہے لازمی ٹھہری تو یہی ٹھیک ہے، آپ بابا کو میری طرف سے ہاں بول دیجیے گا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے، جگ جگ جیو، اللہ تمہاری لمبی عمر کرے، کوئی دکھ پاس سے بھی نہ گزرے، اللہ میری بچی کو ہر میدان میں کامیابی نصیب کرے۔ ماں پیچھے سے دعائیں دینے لگی۔
اقرا کے بابا گھر آئے تو طاہرہ نے بیٹی کی بات اسے بھی بتا دی۔ وہ بہت خوش ہوئے، ان کو اپنے بھائی کا گھر بہت پسند تھا، وہاں کے سب لوگ قدردان تھے۔ میں رات کو جاؤں گا، بھائی سے بات کروں گا۔ وہ طاہرہ سے بولے، کیا یہ مناسب ہوگا، ہم بیٹی والے ہیں، خود بات کریں؟ وہ تھوڑی جھجکتے ہوئے بولی، بات تو تم بھی ٹھیک کہتی ہو، پر میں بڑا بھائی ہوں اور بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، بات کرنے میں کوئی قباحت بھی تو نہیں ہے۔ ایک دو دن رک جائیں، شاید وہ خود بات کریں۔ نہیں، میں بڑا ہوں، بات کر لوں گا۔ وہ خود بھی تھوڑے کنفیوز تھے۔ رات کو فاروق جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ طاہرہ فکر مندی سے بولی، نہیں، تم سردی میں مت نکلا کرو، میں دیکھتا ہوں وہاں کے حالات کیا ہیں۔ وہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وہ دل ہی دل میں ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے بولی۔ ارے تایا جی آپ؟ فرح خوش ہوتے ہوئے بولی۔ تایا کو لیے کمرے میں آئی۔ بھائی بھی لحاف سے اٹھ کر بغل گیر ہوتے ہوئے خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بھابھی کی طبیعت کا پوچھنے لگے۔ ہاں یار، اب تو وہ پہلے جیسی ہو گئی ہے، اللہ میری اقرا کو لمبی زندگی دے، اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ابھی تک وہ نارمل نہ ہوتی۔ ہاں یار واقعی، اللہ ہر کسی کی بیٹی کا نصیب اچھا کرے، بیٹیوں کے دم سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ فرا بیٹی، تایا کے لیے اچھی سی چائے تو بنا لاؤ۔ جی ماما، ابھی لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کے کچن میں چلی گئی۔ پتہ نہیں آج اتنی سردی کیوں لگی ہے۔ وہ آگ پر ہاتھ تاپتے ہوئے سوچنے لگی۔ جلدی سے چائے کے ساتھ سوئن حلوہ اور شامی کباب تل لیے، ساتھ ہی نمکو پلیٹ میں نکال لی۔ یہ تو کم ہے، ان سب کا جائزہ لیتے وہ خود کلامی میں بولی۔ وہ سب چیزیں ٹرالی میں رکھ کر ٹرالی اندر لے گئی۔ سب کو چائے دینے کے بعد وہ اپنے لیے چائے لے کر مما کے لحاف میں بیٹھی۔ ارباز یار، آج میں ایک کام کے سلسلے میں آیا تھا، پر ایک بوجھ ہے، کیسے کہوں سمجھ نہیں آتا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا، یار تو مجھ سے بولنے میں اتنا ہچکچا کیوں رہا ہے؟ خیر تو ہے؟ ہاں یار، اصل میں 1 سال پہلے ہمارے درمیان کچھ عہد ہوئے تھے، کچھ باتیں ہوئی تھیں، اب ان باتوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ چکا ہے۔ ارباز کی ایک دم سے باتیں تک کھل اٹھیں۔ یار ہم اس لیے چپ تھے بھابھی کی طبیعت پوری ٹھیک ہو جائے، یہ بات تو ہم کہنے والے تھے، تو نے کہہ کر ہمیں شرمندہ کر دیا۔ ارباز تھوڑا افسوس کرتے ہوئے بولا، یار تو شرمندہ نہ ہو، تیرا بیٹا میرا بیٹا نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ وہ اٹھ کر بھائی کو گلے لگاتے ہوئے بولے۔ ایک دم گھر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ فرا اور فہد نے مل کر خوب ہلا گلا کیا۔ اسی وقت فہد نے لڈی ڈالنا شروع کر دی۔ تایا، امی، ابو سب اب دونوں کی جلد بازی پر دل سے مسکرائے۔ خوشیاں ایک بار پھر دستک دینے لگیں۔ دونوں بھائی تاریخ بھی طے کر لی۔ بھائی بھابھی کو بھی بولا۔ نوشین نے اپنے دیور سے کہا، ارے نہیں بھابھی، وہ سردی میں نہیں نکلتی، کل دن ہم دونوں آئیں گے، وہاں طے کریں گے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس کے بنا۔ چلیں ہم دونوں بھائی تاریخ طے کر لیتے ہیں، کل آپ لوگ آ کر طاہرہ کو بھی بتا دیجیے گا۔ بھائی فاروق ہنستے ہوئے بولے۔ فرح بھاگ کر بھائی احسان کو بلانے گئی۔ وہ سو چکا تھا، ہمارے اتنے شور پر بھی نہیں اٹھا، وہ خود کلامی میں بولی۔ وہ پھر باہر چلی گئی اور احسان نے اٹھ کر نفل ادا کیا۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا، سب کے ساتھ بیٹھنا اسے شرم آنے لگی۔ سب نے ناشتہ کر کے تایا ابو کے گھر جانا تھا۔ فرح آج سب سے زیادہ خوش تھی، اس کے پیارے بھائی کی شادی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ جس کو وہ بچپن سے چاہتا تھا۔ سب ناشتہ کر کے تایا کے گھر چلے گئے۔ فرح نے کوئی شرارت نہیں کی، اسے آج بھی یاد تھا اقرا کی باتیں، سو اس نے کوئی شرارت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ پھر بھی اس کا دل چاہنے لگا وہ اقرا کو چھیڑے۔ وہ اقرا کے کمرے میں چلی گئی۔ آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا، پنک کلر کی لپسٹک لگائی تھی، کانوں میں بڑے بڑے اویزے، اس پر نفیس میرون کلر کے رنگ لش پش کر رہے تھے، آنکھوں پر کاجل لگایا تھا۔ واقعی میں آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرے بھائی نے تمہیں دیکھا ہوتا نا، اس نے تم کو اٹھا کے سیدھا دل میں رکھ لینا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکتے فرح کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر فرح کو گلے لگاتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دینا، میں نے اس دن تم سے بڑی بدتمیزی کی تھی۔ محترمہ، اس بات کو بھول جائیں، کیونکہ اس بات کو 1 سال ہو چکا ہے۔ بھائی نے بیٹھ کر شادی فکس کر لی، 1 مہینے کے اندر شادی کی تیاری کرنی تھی۔ ان سب کی تیاری عروج پر تھی۔ آج فرح، احسان، اقرا نے شاپنگ پر جانا تھا۔ اقرا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ فرح نے کچھ تعجب سے اقرا کو دیکھ کر کہا، تمہارے بھائی کے ساتھ جانا۔
اس نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ کیا تم پہلی بار بھائی کے ساتھ جا رہی ہو؟ فرح کی بچی، اللہ کرے تمہیں جلدی شادی ہو، تب پوچھوں گی۔ یہ بات میری امی کو سمجھاؤ، میری طرف سے ہاں ہے، تم میری بلا سے کل ہی بارات لے کر آ جاؤ۔ پہلے اقرا نہ سمجھی، جب بات سمجھ آئی تب فرح کی پیٹھ پر تھپ مار کر کھلکھلا کے ہنس پڑی اور دونوں باہر چل پڑی، جہاں فرح کا بھائی ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ سی گرین سوٹ پہنے جس پر موتیوں کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا، ہلکا سا میک اپ، آنکھوں پر آئی لیس کی پتلی سی لین لگائی تھی، پنک کلر کی لپسٹک ہونٹوں پر لگائے وہ شہزادی لگ رہی تھی، اوپر سے بڑا سا دوپٹہ اوڑے وہ سیدھی احسان کے دل میں اتر گئی۔ اقرا نے پلکیں اٹھا کر احسان کو دیکھا جو کسی بات پر کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس نے بھی گرین کلر کی شرٹ، بلیک کلر کی جینز زیب تن کی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے ہلکی سی داڑھی میں وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج موسم بھی دل فریب تھا، سارے آسمان کو بادلوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، کبھی کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں جب دل کا موسم اچھا ہو باہر والے موسم خود بخود اچھے لگنے لگتے ہیں۔ آج احسان کے دل کا موسم بہت اچھا تھا، وہ ہم سفر بننے جا رہی تھی جس کی حسرت اسے بچپن سے تھی۔ اس نے آج دل کھول کر شاپنگ کی۔ فرح نے اپنے لیے ڈریس لیے، گولڈن کلر کا عروسی جوڑا اپنی بھابھی بھائی کی پسند سے لیا، اقرا نے میرون کڑھائی والا سوٹ اپنے لیے لیا۔ سارا دن شاپنگ کرتے گزارا گیا۔ بھائی مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ لوگ کھانا ہوٹل سے کھا کر اپنے گھر روانہ ہوئے۔ گھر آ کر ماما بابا کو اپنی شاپنگ دکھائی۔ کل ان عورتوں کو لے کر جانا تھا، طے یہی پایا تھا۔ ان عورتوں نے سونے کے زیورات بھی ایک ساتھ لینے تھے۔ شاپنگ کرتے دن پر لگا کر اڑ گئے، آخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ آج اس کو مائیوں میں بیٹھنا تھا۔ فرح نے ڈھولکی سنبھالی، سارا دن وہ ڈھولکی بجاتی اور اپنی آواز کا جادو جگاتی۔ جب وہ ڈھولکی اٹھتی سب اپنے کانوں کو اوپر ہاتھ رکھ دیتے اور وہ کھلکھلا کے ہنس پڑتی۔ آج بڑے خوش لگ رہے ہو، وہ بھائی کو چھیڑ رہی تھی۔ احسان نے اس کی بات سنی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا جو آپ کے دانت اندر رہ جا رہے ہیں؟ وہ بھائی کو زج کرتی، وہ کوئی بات نہ کرتا، صرف ہنس پڑتا۔ ماں جب اس کو ہنستے دیکھتی تو ماشاء اللہ بول دیتی۔ آج اس کی رخصتی تھی، وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہونے چلی گئی۔ دلہن والوں نے دولہے کا ڈریس بھی دے دیا تھا، وہ بھی تیاری کرنے لگا۔ ماشاء اللہ آج تو غضب ڈھا رہی ہو، بھائی احسان کو صبر کا پھل میٹھا ملا ہے۔ فرح نے اسے تیار ہوا دیکھتے ہی جھٹ سے کہا۔ اس نے گولڈن کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا جس پر ریڈ کلر کا فل کام تھا، ناگ اور ستاروں سے بھرا ہوا یہ لہنگا اس پر جج بھی بہت رہا تھا۔ ہاں بازو پر اس کی سفید سفید رنگت اور نکھری نکھری لگی، کوہنی تک مہندی لگائے ہوئے وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ فرح میرا دم نکلا جا رہا ہے، تم کو اپنی پڑی ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ فرح بیوٹی پارلر میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ اف تمہاری یہ شرم، اوپر سے لال چہرہ، آج بھائی کی خیر نہیں، وہ اقرا کو زج کر رہی تھی۔ فرح بھی بیوٹی پارلر سے ہی تیار ہوئی تھی، وہ خود بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بڑی پلکوں کو اس نے موڑا ہوا تھا، آتشی گلابی کلر کا ڈریس پہنے اس پر سلیقے سے میک اپ کیے وہ بھی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ارے بھابھی کچھ نہیں ہوتا، اس نے اسے تسلی دی، یہ دن ہر لڑکی پر آتا ہے، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ جب میری شادی ہوگی نا میں خود دولہے کے ساتھ آؤں گی۔ اقرا نے اس کی بات سن کر اپنی بڑی آنکھیں اور بڑی کرتے ہوئے اسے یوں دیکھا جیسے وہ واقعی اپنے دولہے کے ساتھ آئی ہوئی ہو۔ بھائی اب چلیں، میرا بھائی ویٹ کر رہا ہوگا، اس نے فہد کو کال کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ احسان سیاہ رنگ کی شیروانی پہنے اسٹیج پر پہلے سے ہی موجود تھا، جہاں گولڈن رنگ کا کام تھا۔ احسان سیاہ رنگ کی شیروانی پہنے اسٹیج پر پہلے سے ہی موجود تھا، جہاں گولڈن رنگ کا کام تھا، جگہ جگہ پر سبز رنگ کا ٹچ دیا گیا تھا۔ اسے آئے ابھی 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اقرا کو ایک طرف سے، فرح دوسری طرف سے اقرا کی امی پکڑے لا رہی تھی۔ اس نے گولڈن لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا جس پر لال رنگ کا کام تھا اور وہ عروسی جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اسٹیج تک آئی احسان نے اٹھ کر اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ اقرا نے اپنا نازک سا ہاتھ احسان کے ہاتھ میں دیا اور اس کے ہمراہ چلتی ہوئی اسٹیج پر بڑے صوفے پر بیٹھ گئی اور احسان نے اپنی سیٹ سنبھالی۔ ہر کسی کی زبان پر ان دونوں کی تعریفی کلمات تھے۔
فرح تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی کیونکہ اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اقرا اور احسان ایک دوسرے سے کم نہ لگ رہے تھے۔ لریب سٹیج پر چڑھی، اقرا کے کانوں میں کچھ بولی جس پر اقرا اسے گھورنے لگی۔ احسان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی، اس نے بھی لریب کی بات سن لی تھی۔ ایک سائڈ پر فرح کھڑی تھی۔ لریب بولی، آج آپ خوشی پر قابو نہیں پا رہے۔ خوشی کا تو پتہ نہیں، تمہاری بیوقوفی پر ہنسی آ رہی ہے۔ وہ تلملا کر سٹیج سے اتر گئی۔ اس کی اس بات پر فرح بھی ہنس پڑی۔ انہی باتوں کے دوران کھانا کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد دودھ پلانے کی رسم ہوئی۔ دودھ کا گلاس لیے لریب ایک بار پھر سٹیج پر آئی۔ باقی کزن بھی اس کے پاس آ گئیں۔ جی بھائی، اب ہماری ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ جی کیوں نہیں؟ احسان نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اپنی ڈیمانڈ بتائیں۔ وہ بھی انہیں ضد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے رہا تھا۔ آپ نے سن تو لیا تھا، 50,000 سے ایک پائے بھی کم نہیں لوں گی۔ باقی سب کزن نے تالیاں بجانے میں اس کا ساتھ دیا۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں، ایک گلاس دودھ کا وہ بھی اتنا مہنگا، مجھے پینا ہی نہیں۔ اس نے دودھ پینے سے ہی انکار کر دیا۔ چلے دودھ نہ پئیں پر پیسے نکالیں ورنہ ہم بیٹی نہیں دیں گے۔ سب ان دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کے چہرے کھل اٹھے۔ سب نے لریب کا فل ساتھ دیا۔ کیوں جی، میرے بھائی کو کنگال کرنا ہے کیا؟ چل بھائی، 100-200 دے کر اپنی جان چھڑائے۔ اس سے پہلے احسان کچھ بولتا، فرح بول اٹھی، اچھا ہم اقرا سے پوچھتے ہیں۔ کیوں اقرا، کتنے دینے چاہیے ان کو پیسے؟ وہ اقرا کو گہری نظروں سے دیکھ کر بولا، جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر اور بھی سہم گئی۔ اس سے کچھ مت کہیں، یہ کچھ نہیں بولے گی۔ سب نے تصویریں بنائیں، ہم آپ کی بیوی کو نہیں جانے دیں گے۔ لریب نے اقرا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ارے لڑکی، میری بیوی کو کچھ مت کہنا۔ اس ساری لڑائی میں بزرگوں نے انٹری دی۔ 50,000 بہت زیادہ ہیں۔ لڑتے لڑاتے بات 20,000 تک فائنل ہوگی۔ 20,000 لے کر لریب سٹیج سے نیچے اتر گئی۔ اس کے بعد رخصتی ہوئی۔ اقرا تھک کر چور ہو چکی تھی۔ رخصتی بھی کیا، ایک گھر سے دوسرے گھر ہی تو جانا تھا۔ اقرا کو گھر بٹھا کر کچھ رسمیں ہوئیں۔ اقرا کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر نوشین نے فرح سے بول کر اسے احسان کے کمرے میں لے آئی۔ اقرا کو بیڈ پر بٹھا کر وہ خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ، تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ اتنا ہی بولی۔ کچھ نہیں ہوتا یار۔ وہ اتنا کہہ کر باہر بھاگی کیونکہ اسے بھائی سے نیک بھی لینا تھا۔ بھائی اس کا جیسے ہی کمرے کے پاس اندر جانے کے لیے آگے بڑھا، نہ جانے کہاں سے فرح دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے فرح کو کچھ حیرانگی سے دیکھ کر کہا۔ ماں بھی چلی آئی اپنی بیٹی کی وکالت کرنے۔ بیٹا، یہ ریت ہے، جو بھائی شادی کرتا ہے وہ بہنوں کو نیک دیتا ہے۔ وہ پہلے بہن پر پھر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ فرح نے تھیلی آگے کی، اس نے جیب سے 200 نکال کر بہن کی تھیلی پر رکھ دیے۔ فرح نے اٹھتے ہوئے یہ نوٹ گنے۔ یہ تو 200 ہیں۔ ارے تم نے تو کہا تھا 100-200 دے کر جان چھڑائے۔ احسان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں چاہیے، یہ اپنی جیب میں ہی رکھ لیں۔ وہ تنگ آ کر بولی۔ اس نے بھی اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے آگے ہٹو بول کر کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ بیٹا بری بات، بہنوں کو تنگ نہیں کرتے۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ فرح کے سر پر چت لگاتے ہوئے بولا، یہ چڑیل جان مانگے وہ بھی حاضر ہے، لو۔ اس نے مٹھی میں کچھ پیسے دباتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دبا دیے اور اندر چلا گیا۔ جب فرح نے پیسے گنے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پورے 20,000 تھے۔ اللہ میرے بھائی کو لمبی عمر دے، اس نے دل میں دعا دی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، اقرا سر جھکائے سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ چلتا ہوا اقرا کے پاس بیڈ پر اقرا کے بالکل پاس بیٹھا۔ اقرا کے دل کی دھڑکن اپنی رفتار سے دگنی چلنے لگی۔ اقرا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اقرا میری طرف دیکھو، احسان نے گھمبیر لہجے میں التجا کی۔ اقرا سے پلکیں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ احسان نے اقرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، چھوڑیں میرا ہاتھ۔ اس نے اٹک اٹک کر بولا، ایک شرط پر چھوڑوں گا، پہلے میری طرف دیکھو۔ اقرا نے اپنی پلکیں تھوڑی سی اوپر اٹھا دی اور اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر جلدی سے پھر جھکا لی۔ احسان کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ میں نے اللہ سے تمہارے حوالے سے بڑے شکوے کیے تھے، اس نے سارے شکوے کے بدلے تم کو دے دیا۔ چلو اس خوشی کے موقع پر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ اٹھ کر باتھ روم وضو کرنے چلا گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی اقرا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔
دن گزرتے رہے، وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا اسے کم لگتا۔ وہ اقرا کی سنگت میں بہت خوش تھا، وہ اسے اپنی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہ ہونے دیتا۔ اقرا اپنی ماں سے ملنے گئی، اس کے چہرے کی خوشی چھپائی نہ چھپی، ماں بھی مطمئن تھی۔ اقرا ایک بات پوچھوں؟ اس کی شادی کو 22 دن ہو چکے تھے۔ جی ماما پوچھیں؟ وہ سیب کھاتے ہوئے بولی۔ بیٹی تو خوش تو ہے نا؟ وہ آنکھوں میں الجھن بھر کر بولی۔ ماما آپ کو کیا لگتا ہے؟ ماما آپ نے سچ کہا تھا، احسان بہت مجھے پیار کرتا ہے، یہ تو میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ آپ نے بولا تھا نا ماں، ماں کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، سچ ہی تو کہا تھا، وہ ماں کی گود میں سوتے ہوئے بولی، اور ماں کے اندر تک کا سکون ہی سکون پھیل گیا۔ بیٹی اس کی قدر کرنا، یہ ہیرا ہے، ماں نے اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا، اور اقرا بول کر چپ ہو گئی۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ فرح روتے ہوئے اقرا کے پاس آئی۔ اقرا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ تم کو کس نے کہا ہے؟ اقرا نے ڈرتے ہوئے کہا، بابا کو کسی کی کال آئی ہے، ہم سب ہاسپٹل جا رہے ہیں، آپ بھی چلو۔ وہ سب ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز کی لین لگی تھی، کوئی کچھ بول رہا تھا، کوئی کچھ بول۔ وہ سب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس کا بھائی اسٹریچر پر بے سدھ خون سے لت پت پڑا تھا۔ ڈاکٹر اسے لیے ICU میں لے گئے۔ وہ پورا دن اضطراب میں گزرا، کوئی ڈاکٹر آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ وہ سب ڈاکٹرز کو دیکھ رہی تھی، اس کا دماغ معاف تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا یہ ہو کیا رہا ہے۔ فہد بھائی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بہن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ہولے سے دبایا۔ وہ اسے غائب دماغی سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے دیکھا ایک ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا، اس کے بابا نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کچھ بولے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا اس کے بابا دیوار کو گلے لگاتے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس کی ماں زمین پر بیٹھی اپنے سر کو پیٹ رہی تھی۔ اس کا بھائی کبھی اپنی ماں کو کبھی اپنے بابا کو چپ کروا رہا تھا، جسے کچھ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بھابھی بھی اس کے بابا کی طرح دھاڑے مارتے ہوئے خود کو پیٹ رہی تھی۔ ایک یہی چپ تھی، سکتے کی حالت میں تھی۔ پھر اسے کسی نے گاڑی میں لا پٹکا، وہ کسی روبوٹ کی طرح گاڑی سے اتری۔ وہ سب کے درمیان بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بھائی سو ہی رہا تھا۔ پھر اس کا بابا آیا، اس نے اپنے بیٹے کا سفید کپڑا چہرے سے ہٹایا، پھر رونے لگے، اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر وہی بازو اپنی آنکھوں پر رکھ کر روتے ہوئے باہر چلے گئے۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی، پر اس کی آنکھوں سے آنسو خشک تھے۔ وہ اس کے بھائی کو لے کر گئے، اس سے تب بھی ہوش نہ آیا۔ سب رو رہے تھے، سب لوگ اس کے بھائی کو اس کے اصل گھر چھوڑ آئے۔ شام میں وہ اتنا بولی، بھائی مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اس کا بھائی اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا۔ احسان بھائی پاس ہی تو تھا، پھر کہاں چلا گیا؟ وہ اسے ڈھونڈنے لگی، سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ فہد بھائی سے گلے لگاتے ہوئے رو پڑے۔ بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ بھائی آج صبح سے سب کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی فہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں بھائی، احسان مر چکا ہے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ماما دیکھیں بھائی کو۔ وہ ماں پر نظریں گھاڑے ہوئے بولی۔ اس کی ماں بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا سکتہ اسی لمحے ٹوٹا۔ اس نے بھائی فہد کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ چیخنے چلانے لگی، اس کی چیخ سے اس کی آواز بند ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے اتنا ناراض نہیں ہو سکتا۔ پھر اسے ایک ایک کر کے سب منظر یاد آتے گئے۔ صبح بابا کو کسی کی کال آئی، وہ اقرا کے پاس گئی تھی، پھر سب ہاسپٹل گئے، اسے سب یاد آ گیا۔ وہ دھاڑے مار کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، ماما مجھے میرا بھائی منا دیں، کوئی تو منا دے۔ وہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی رہی۔ ماں تڑپ کر اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے رو پڑی۔ میں کیسے منا دوں میری بچی؟ میں نے تو اللہ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ میں نے ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں کی کہ میرے ہونٹ ایک پل کے لیے بھی نہیں رکے کہ کہیں وہ لمحہ ہی نہ گزر جائے جس لمحے میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، پھر بھی میرے اللہ نے میری ایک نہ سنی۔ وہ تڑپ تڑپ کے روتی رہی۔ اس کا فہد اسے چپ کراتا، پھر رو پڑتا۔ فہد نے اسے اپنے سینے سے لگایا کہ وہ اسی پل اپنے بھائی کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ اس کو اٹھاتا ہوا اس کے کمرے میں سلا گیا۔ اقرا بیٹی،
تیری دنیا کو اجڑے 1 سال ہو گیا ہے، تم نے کچھ سوچا ہے اپنے بارے میں؟ وہ جب ناشتہ کر رہی تھی کہ اس کی ماں نے پوچھا۔ وہ ماں کو دیکھ کر بولی، مما اب میں نے یہی فیصلہ کیا ہے، میں کبھی شادی نہیں کروں گی، میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گی۔ اور اس نے یہ سچ کر دکھایا۔ وہ آج مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ اگر احسان نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا تو اس نے بھی چاہت کے بدلے چاہت سے جواب دیا۔ سب کی شادیاں ہو گئیں، وہ آج بھی اپنے ماں باپ کے لیے خود کو وقف کر گئی تھی۔ یہ تھی سچی محبت۔ سب اپنی زندگی میں مطمئن ہیں، 4 لوگوں کے سوا، ماں باپ جو اٹھتے بیٹھتے احسان احسان کا ورد کرتے ہیں۔ ایک وہ بہن جو کوئی اس کے سامنے اس کا بھائی کا نام بھی لے تو دھاڑے مار کر آج بھی روتی ہے۔ ایک وہ بیوی جو آج بھی اس کی خاطر کسی اور کا نام لینا گوارا نہیں کرتی۔ دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ-مان میں رکھے، اور پلیز وجہ جانے بغیر کسی کو برا مت کہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے، آمین۔ یہ ایک سچی کہانی تھی، یہ ایک سچی کہانی تھی۔ جب شام کے سائے ڈھلتے ہیں، کچھ پنچھی قطار میں اڑتے ہیں، کچھ راستہ کٹھن ہو ویسے بھی، کچھ دور افق پر منزل ہو، ایک پنچھی گھائل ہو جائے اور بے دم ہو کر گر جائے، تو رشتے ناتے پیار سبھی کب اس کی خاطر رکتے ہیں۔ اس دنیا کی ہے ریت یہی، جب ساتھ چلو تو ساتھ بہت، جو رک جاؤ تو تنہا ہو۔